السلام علیکم everyone, this is Meerab Zishan and you're watching Sama Stories. دجال کے بارے میں آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا, بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے, جس نے سامنے آنا ہے, جس کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں احادیث میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچنا ہے. دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. دونوں کے پاس طاقتیں ہوں گی, ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں. ان طاقتوں میں کیا فرق ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے, کیا ان کے پاس وہ معجزات اسی طرح سے موجود ہوں گے جیسے اس وقت تھے جب وہ پہلے دنیا میں تھے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص پرسنالٹی موجود ہیں, اسپرچول ہیلر ہیں, روحانی رائٹر ہیں, اور ان کی کئی ساری پریڈکشنز جو ہیں وہ آج تک ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہیں جو کہ درست بھی ثابت ہوئی ہیں. ان کی ایک ہیوج اسٹڈی ہے, تو اس حوالے سے ان سے آج ڈسکشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عبداللہ بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. عبداللہ صاحب, اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی پہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا, اور اس کے بعد وہ ایک واحد ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں واپس آنا ایک بہت بڑی نشانی ہے, اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. حتیٰ کہ صرف ہمارا نہیں, کرسچینٹی کے اوپر بھی اس کا ایک بہت بڑا بلیو ہے, وہ بھی بلیو کرتے ہیں اس بات پہ. لیکن ان کے آنے سے پہلے دجال نے آنا ہے. دجال کے پاس جو طاقتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ وہ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ ہمیں کنفیوز کر دیں گی. دجال اس وقت کہاں پر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا تم نے انتہائی پر اسرار, خوفناک اور فتنہ اکبر, جو ہر نبی جو بھی دنیا میں آیا تو وہ نا پناہ مانگتے رہے ان سے, اور وہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ میاں میری قوم کو, میری امت کو ان سے محفوظ رکھنا. دجال کا لفظ دج سے نکلا جس کے معنی دھوکہ, فریب, جھوٹ. یعنی کہ دجال کا معنی ہے کہ فتنوں کا باپ, فتنوں کا بڑا فتنہ, بڑا جھوٹ. اور اس دوسری بات ہے کہ ان کے میرے آقا کریم اپنی دعا اپنی زندگی میں پناہ مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ میری امت کو بھی اس سے محفوظ رکھنا. اب آپ نے سوال کا ہمارے پروگرام کا آغاز ہی بڑے مخصوص طریقے سے کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں آقا کریم نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جب سر چشمہ ہدایت ایسے ہیں, ہم جب بھی روشنی لینا چاہتے ہیں, جب بھی ہدایت لینا چاہتے ہیں, کسی مسئلے میں جب ہم الجھتے ہیں, جو ہم کنفیوژن زون آتا ہے, تو جب بھی ہم قرآن کریم پاک اور آقا کریم کی سنت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں وہاں نظر آتا ہے. آقا کریم کی حدیث مبارک ہے, تمیم الداری پہلے یہ انصاری تھے, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. تمیم الداری ایک دن وہ آقا کریم کے پاس ہے, کہتے ہیں میں اور میرے 30 ساتھی سمندر کا سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے نا ہماری طوفان آیا اور ہماری جو کشتی ہے نا وہ راستہ بھول گئی. ہم کئی دن تک نا سمندر میں ادھر ادھر گھومتے رہے, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. آخر کار بڑی مشکلوں سے ہماری کشتی ایک جزیرے پہ رکی جا کے تو جزیرے پہ رکنے کے بعد جب وہاں پہ عجیب الخلقت بالوں والا کوئی جانور جساسا نامی کوئی قوم پھر رہی تھی وہاں پہ, تو جب ہم انہیں دیکھا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم شاید کسی آبادی کی طرف آ رہے ہیں, کسی قوم کی طرف آ گئے. تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کون لوگ ہو, کیا لوگ؟ تو کہتے میرے پاس نہ آئیں, آج میرے جو ہمارے آج جو بڑا ہے نا وہ اندر اوپر موجود ہے غار میں, آپ اس سے بات کریں جا کے. تو وہ جو قوم تھی وہاں پہ, بالوں والی قوم تھی, پراسرار جانور نما انسان, وہ نا ان کو لے کے بلڈنگ میں لے گئے. بلڈنگ میں جب وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 2 ہیکل بڑے سائز کا جانور نما ایک انسان ہے اور جو زنجیروں سے بندھا ہوا ہے, تو وہ اس کے پاس جا کے چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے جو سوال جو آپ کرنے, جو باتیں کرنی آپ ان سے کریں. تو تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پہلے ہمیں دیکھے, کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم عرب سے آئے ہیں. تو تمیم الداری کہتا ہے کہ عرب سے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں عرب سے آئے ہو. تو کہنے لگے وہاں پہ جو تبریہ کا بحر تبریہ تھا وہ خشک ہو گیا, کتنی وہاں تو پانی ہے. وہ کہتے ہیں سال کے باغ میں کھجوریں آتی, کہتے آتی ہیں. اور بحر زبر جو ہے وہ چشمہ ہے اس میں پانی آتی ہے. کہتے ایک نبی آنا تھا, وہ آ گئے. وہ کہتے وہ تو آ گئے. کہتے وہ کفار نے ان کے ساتھ جنگ لڑ لی. کہتے انہوں نے کفار کو شکست دے دی. کہتے دے دی. تو کہتے کہ میں دجال ہوں, اور جب میرا وقت آئے گا, جب مجھے اجازت ملے گی, میں دنیا میں آؤں گا. یہ سارا واقعہ دیکھنے کے بعد تمیم الداری حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, وہ آ کے آقا کریم کے پاس آتے. تو فاطمہ بنت قیس یہ حدیث کی راوی, وہ پھر بتاتی ہیں کہ جب وہ آقا کریم کو آ کے بتاتے ہیں, سارے انصاری ہوتے ہیں, عیسائی ہوتے ہیں اس وقت. تو آقا کریم نا غیر معمولی طور پہ آپ روٹین میں صبح و شام اپنا واز تلقین کرتے تھے, تو آپ دوپہر کے وقت نا ممبر رسول پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں. تو سب کو بلاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیلولہ کرنا تھا لیکن آج میں نے کیلولہ نہیں کیا. آپ بہت خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آج وہ واقعہ ہوا ہے جو آپ سب لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ میں بڑے عرصے سے جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ فتنہ دجال نہیں آنا ہے, یہ تمیم الداری جو انصاری ہے, بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. تمیم الداری اس جو نے سارا وہ واقعہ بتایا جس کی میں نے بیک گراؤنڈ بتایا. تو آقا کریم نے تمیم الداری نے آ کے سارا بتایا کہ میں ان کو جزیرے میں دیکھ کے آؤں. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ قید کر دیا ہے,
جب سے سلیمان علیہ السلام, کیونکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بعد اگر جو پیغمبروں کو ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, تو ہر پیغمبر کے اندر ایک علیحدہ خوبی, ایک علیحدہ ندرت, ایک نئی چیز ان میں آتی ہے. کسی کو اگر آواز دی ہے, کسی کو حسن دیا ہے, کسی کو خوبصورتی دی ہے, کسی کو کیا کام دیا ہے. تو جو حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ان کو نا جنات پہ, ہواؤں پہ, پرندوں پہ, چوپایوں پہ حکومت دی تھی. تو ان کے پاس غیر معمولی طاقتیں تھیں. ان کی انگوٹھی جو تبوت سینا میں انتظار کرتے ہیں, ان کا جو آسا تھا وہ غیر معمولی, تو انہوں نے ان کو قید کر دیا. اب یہ تو بات ہو گئی تمیم الداری کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فتنہ دجال اس دھرتی کا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دور تک جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا یہ ہوگا. اور یہ فتنہ جب آئے گا تو اس کے پاس جو پاوریں ہوں گی, طاقتیں ہوں گی, جو مافوق الفطرت الہی طاقتیں ہوں گی, وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ سارے کمزور دل لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اگلا جب ہم حدیثوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ سمجھاتی ہے کہ اس کا خروج کہاں سے ہوگا. خروج کے حوالے سے آقا کریم کی حدیث آتی ہے کہ یہ خراسان کے علاقے سے, خراسان کا علاقہ یہ افغانستان کا علاقہ آتا ہے. بعض کا تو اس میں ایران کا حصہ بھی آتا ہے, پاکستان, ترکمانستان کا بھی آتا ہے, پاکستان کا شمالی علاقہ بھی آتا ہے, کہ اس علاقے سے ہوگا. اور جب یہ آئے گا تو سیاہ جھنڈوں والے اس کے ساتھ ہوں گے, اور اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے. 12,000 عورتیں, کالے جھنڈے تو محمد علیہ السلام کے بھی ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی اسی چادریں, اسی طرح کے ان کا نمائش ہوگی. 70,000 یہودی, 12,000 عورتیں, اور ساتھ ان کے غلام وہ اس کے ساتھ ہوں گے. بیٹا آپ کے نالج کے لیے میں کہوں گا کہ جو یہودی ہیں وہ اس کو مسیح قرار دیں گے کہ ہمارا نجات دہندہ آ رہا ہے. جو مسلمان ہے اور جو کرسچینٹی ہے, یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو نجات دہندہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, دوبارہ ان کا ظہور ہوگا, وہ اس کو کہیں گے, وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. وہ یہودی جو پلان کرتے ہیں, پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا تھا کہ ریڈ آفریقہ وہ پلان کرتے ہیں, تبوت سکینہ کا کرتے ہیں, ہیکل سلیمانی کرتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ہمارا دجال آئے گا, اور دجال جب ہمارے ساتھ مل جائے گا, دجال کے ساتھ طاقتیں کیا ہوں گی بیٹا, ان کے ساتھ پاوریں کیا ہوگی. دجال کو اللہ تعالیٰ, دجال اس کے جب بندہ عام جو اسٹوڈنٹ ہے یا عام جو دیکھنے والا ہے نا, یا عام قاری ہے, جب کتابوں میں اس کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوگی. طاقتیں کیا ہوگی, جیسے مردے کو زندہ کر دینا, ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ تھی, مردے کو زندہ کر دینا. اور دوسری بات ہے کہ زمین سے کہنا فصل اگاؤ, فصل اگنی شروع ہو گئی ہے. اچھا, اس کے آنے سے پہلے ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو باہر بندے کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہوگا کیا. اس کے آنے سے پہلے 3 سال قحط کے ہوں گے. جو ہمارے جو نا آقا کریم نے ہمارے پہ احسان کیا کیا بیٹا, اللہ کریم نے احسان یہ کیا ہے کہ ہر بڑے فتنے, ہر بڑی آزمائش سے پہلے ہمیں ساری نشانیاں بتا دی گئی ہیں, تاکہ ہمارے لیے ان کو پہچاننے کے بعد صراط مستقیم پہ رہنا, ایمان پہ رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا نا تو اس سے پہلے 3 سال قحط کے ہوں گے. پہلا سال کیسا ہوگا کہ 33% جو بارش روک دی جائے گی, دوسرے سال 66, تیسرے سال 99. اچھا, یعنی کہ 3 ایسے سال ہوں گے, پہلے سال 1 حصہ, پھر 2 حصے, پھر 3 حصے. یعنی کہ 3 سال ایسے قحط کے ہوں گے کہ زمین پہ جتنے چپائے ہوں گے وہ مر جائیں گے, سبزی ہر چیز ختم ہو جائے گی. جب قحط کے دور میں یہ آئے گا تو اس کے پاس غلہ ہوگا, اناج ہوگا, اس کے پاس تک اب ہر بندہ بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے. دوسری اس کی جو علامتیں ہمیں ملتی وہ یہ ہوتی کہ ظلم و جبر ہوگا, زلزلے ہوں گے, طوفان ہوگا, بھوک ہوگی, علم اٹھ جائے گا, قرآن اٹھ جائے گا, علماء دین اٹھ جائیں گے, قتل و غارت ہوگی, فساد ہوگا, زلزلے ہوں گے, جو ساری چیزیں آج کل چل رہی ہیں. یعنی کہ اخلاقیات اٹھ جائے گی, مذہب اٹھ جائے گا, قرآن پاک کے عمل حافظ ضرور ہوں گے لیکن عمل کوئی نہیں ہوگا. مسجدوں میں نمازی پڑھیں گے, نماز کوئی نہیں پڑھے گا. یعنی کہ علم بھی اٹھ جائے گا. تیسری بات ہے افراتفری, جنگ, فساد, قتل و غارت اپنے جوبن پہ ہوگی. اور 3 سال قحط کے بعد زمین پہ کوئی اناج نہیں ہوگا, اس کے پاس اناج ہوگا. جب اس کے پاس اناج ہوگا, اور دوسری بات یہ کیا کرے گا کہ اس سب سے زیادہ عورتیں اس کی ماننے والی ہوں گی. آپ حیران ہو جائے گی کہ عورتیں کیوں ماننے والی ہوں گی. عورتیں کہیں گی ہمیں جوان کر دو, جوان کر دے گا. اچھا, عورتوں کو ان کی جوانی واپس کرے گا. عورتیں کہ میرا بچہ فوت ہو گیا, وہ بچہ واپس کر دو, وہ بچہ آ جائے گا. یعنی کہ عورتیں دنیا میں جو اللہ کے نبی نے ایک اور بات کی ہے کہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. میں کہتا ہوتا ہوں جو گمراہ صوفی ہیں وہ بھی سارے دجال ہی ہیں, جو آ کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں وہ بھی سارے دجال, لیکن نبی نے کہا 30 دجال پہلے آئیں گے. تو میں کہتا ہوں چھوٹے دجال ہر دور میں آتے رہے جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اگر آج بھی آپ کسی جھوٹے فراڈی بابے کے آستانے پہ جائیں تو سب سے زیادہ تعداد کن کی ہوتی ہے؟ عورتوں کی, اپنی خواہشوں کی. وہ کہتے جوان کر دو, جوان کر دیا. وہ کہتے ان کو بچے دے دو, بچے دے دی. دوسرا کام کیا کرے گا کہ اس کے ایک ہاتھ پہ جنت ہوگی, ایک ہاتھ پہ دوزخ ہوگی.
یعنی کہ اس کی طاقت کا اندازہ دیکھیں. اس پہ عام جو دیکھنے والا وہ پریشان ہو جاتا ہے, کیوں؟ اللہ نے آزمائش کے لیے یہ تقدیر دی ہوتی ہے. کچھ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, آج جس طرح سے ایک بڑی تعداد میں فلٹرز کا استعمال ہو رہا ہے پکچرز لینے کے لیے, خواتین وہ استعمال کرتی ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں, ہم جوان لگیں, تو آج یہ بھی ایک طرف سے یہ سارا ہماری مائنڈ میکنگ ہو رہی ہے. اس کو میں ایک اور کلیئر کرتا ہوں کہ فتنہ دجال جب آئے گا تو کرۂ ارض پہ دھرتی پہ ایک بھی گھر نہیں بچے گا جہاں تک وہ نہیں پہنچے گا. اگر ہم اس کو دجالیت کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فیس بک اور جو واٹس ایپ پہ کس گھر میں نہیں ہے اس وقت. اور دوسری بات ہے کہ فتنہ دجال اس کی رسائی ہر گھر ہر انسان تک ہوگی, اس کا سارا ڈیٹا اس کے پاس ہوگا. اس کے پھر دوسری بات ایک اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی آواز, اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی, اس کی سپیڈ جہاں نظر ڈالے گا وہاں اس کی وہ قدم پڑے گا. اور 40 دن میں پوری زمین کو وہ نا کور کرے گا, 40 پوری زمین پہ پھر لے گا, اور 40 دن میں سارے جو کافر ہوں گے اپنے پیچھے لگا لے گا. اور جو 40 دن ہے اس کی ایک اور بات ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. پہلا دن سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن ہفتے کے برابر, تیسرا ایک دن مہینے کے برابر, تیسرا ایک ہفتے کے برابر. اور دوسری بات ہے کہ اس کی جو سپیڈ اتنا دیو ہے کہ لیکن پاورفل سپیڈ ہی ہوگا. آپ اگر میں پچھلے دن مارول کی فلم دے بات سے مارول کی فلم میں دیکھیں جو گورے چاہے مانتے ہیں نہیں مانتے, تو اس میں وہ ٹائم مشین بنا کے تو ٹائم میں ٹریول کرتا ہے, کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے. تو اس میں اس وقت جو بہت ساری فلمیں مارول سیریز میں بنتی ہے اس میں نا وہ دجال کی جو کیفیات ہے جب پاور ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں. پراپر ایک مووی ہے مسایا کے نام سے ہے, ابھی ریسنٹلی دیکھی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے جو ہم جس طرح سے پرسیو کرتے ہیں کہ اس کو ایک ان کا اپنا مسیحا بتایا گیا ہے. اور اس کے دجال کی پاور کیا ہوگی, اس کے پاس سارا ڈیٹا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں فیس بک جو فیس بک یوز کر رہے ہیں, جو ہم واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, سارے کا سارا ڈیٹا تو کہیں کے پاس ہے. ہم جو بول رہے ہیں, جو اٹھ رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جو پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, جو سوچتے ہیں ساروں کے پاس ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جو ہمارے آج کل کچھ مفکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آئی فون ہے وہ اس کی ایک آنکھ ہوگی, اس کی نشانی سب سے بڑی کیا ہوگی, اس کی ایک آنکھ ہوگی, انگور کی طرح وہ باہر نکلی ہوگی. آئی فون کو بھی کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کی کیمرہ ہے تو کیمرہ اس کا وہی ہے. اور بعض کا تو جو ہماری اس میں کہتے ہیں کہ جو ہماری فیس بک چل رہی ہے, جو ہمارے واٹس ایپ چل رہے ہیں, یہ ساری کہیں نہ کہیں سپر کمپیوٹر جو چل رہے ہیں. دجالیت کا دور اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو جو سپر ملک ہیں, جو جن کے پاس سپر کمپیوٹر ہے, جن پر ٹیکنالوجی کی اخیر ہے, وہ ہمارے گھروں میں گھس گئے ہیں, ہمارے ڈرائنگ روموں میں گھس, ہمارے صوفوں پہ گھس گئے ہیں. اگر وہ چاہیں کسی صوفے پہ بیٹھے ہو بندے کو ہٹ کرنا تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. اگر کسی کرۂ ارض پہ جتنے بھی بندے ہوں گے سارے اس کو مانیں گے. اور دوسری بات چلاکی وہ کیا کرے گا آگے, وہ کرے گا کیا آگے آتے ہوئے, کہے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایک نیک آدمی ہوں, میں نیک آدمی ہوں, میں اچھے کام کروں گا. ساتھ ہی وہ کہے گا میں مسیح دجال ہوں. مسیح کا دعویٰ وہ کیوں کرے گا, کیونکہ یہودی کا اور کانسیپٹ, کیونکہ زمین پہ اس وقت 3-4 ارب جو کرسچن ہیں اور 1.5-2 ارب جو ہمارے مسلمان ہیں, یہ سارے کے سارے مسیح کے انتظار میں ہیں. وہ اس چیز کو کیش کرائے گا کہ میں وہ ہوں, لیکن جب پہلے کہے گا میں نیک آدمی ہوں, پھر نبوت کا دعویٰ کر دے گا, آخر میں کہے گا میں خدا ہوں. جب وہ کہے گا نا میں خدا ہوں, تو لوگ جو کمزور کمزور لوگ کمزور عقیدے کے لوگ اس کے ساتھ بننا شروع ہو جائیں گے. جب وہ کہے گا کہ ہاں جی بتاؤ آپ کے ماں باپ کو فوت ہے, ان کو بلاتا ہوں, ان کو بلا دے گا. وہ اصل ماں باپ نہیں ہوں گے, کوئی اور مخلوق ہوگی, کوئی شیاطین کا گروہ ہوگا جو ماں باپ کی شکل میں آ جائے گا. وہ کہے گا زمین سے کہو پھل اگاؤ, اور ایسا ایسا پھل اگنا شروع ہو جائے گا. اور جو اس کے فالوورز ہوں گے, شیطانی گروپ ہوں گے, ان کے پاس جو جانور ہوں گے وہ دودھ سے بھر جائیں گے. اور دوسرا ایک بندہ اٹھے گا, وہ کہے گا اس نے سارا ایمان پڑا ہوگا, اسے پتا ہوگا دجال کی پاوریں کیا ہے, دجال کے فراڈ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, فریم کیا ہے. سب سے بڑا جو اللہ نے احسان کیا ہے, جن کے اندر ایمان ہوگا, جن کے اندر مومن بندہ ہوگا, اس کو اللہ وہ بصیرت دے گا کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر. اللہ نے کتنا ہمارے پہ احسان کیا کہ ہمیں پہلے بتا دیا کہ لیکن یہ ایمان والوں کو نظر آئے گا. وہ جب بندہ ایک بڑا نیک انسان مومن بندہ سامنے آئے گا, کہتا ہے تم جھوٹے ہو, تم دجال ہو. کہتا ہے میں دجال نہیں ہوں. وہ کہتا ہے تم دجال ہو. کہتا ہے یہ دیکھو میری جنت, یہ دیکھو میری دوزخ, یہ دیکھو زمین. بارش کو کہتا ہے بارش برساؤ, زمین سے کہتا ہے پھل ہوگا, پھل اگ رہے ہیں, تمہارا کوئی چاچا فوت ہو گیا, ماما سب کو بلاتا ہوں. وہ کہتا نہیں تم دجال ہو. وہ غصے میں آ کے اس سے قریب جاتا, کہتا ہے تمہارے ماتھے پہ لکھا ہو تم کافر ہو, دجال ہو. تو اس کے نا 2 ٹکڑے کر دیتا ہے, 2 ٹکڑے کر کے ٹکڑے زمین میں گر جاتے ہیں, اس کے درمیان سے گزرتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں. پھر کہتا ہے کٹھے ہو جاؤ, کھڑا کر دیتا ہوں بندہ, کیونکہ اس نے سارا پڑھا ہوتا ہے, اس نے سنا ہوتا ہے, اس کے اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے پہلے مجھے یقین نہیں تھا, تم واقعی دجال ہو, تم ہو دجال. اچھا اس میں اور کیا کرتا ہے, فریب کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کو وہ جنت میں ڈالتا ہے وہ جنت نہیں دوزخ ہوتی ہے, اور جس کو دوزخ میں ڈال رہا ہوتا ہے وہ دوزخ نہیں جنت ہوتی ہے. جیسے آج اے آئی کا دور ہے, ہر چیز فیک ہے. ہاں
ہولوگرام ہے جس طرح. دوسری بات ہے اس میں بہت سارے لوگ آج کل بحث چل رہی ہے ہماری دنیا بھر میں, جو ہمارے اسکالر ہیں, ہمارے دانشور, وہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں نا اللہ کے نبی نے کہا تھا دجال آ جائے نا جب تم نے پہاڑوں کی طرف سفر کرنا ہے, تم نے, یعنی کہ وہ بہت سارے جو ہمارے آج کل کے جدید ہمارے مفکر ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ آپ مڈ لائف کی طرف جائیں, آپ نیچرل لائف کی طرف جائیں, آپ جو اے آئی ہے یا آئی فون ہے یا فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے یا انسٹا ہے, یہ ساری چیزیں دجالی ہیں. اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی جب وہ دجال آئے گا سب سے پہلے اس کو مانیں گے تو آپ ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے. اگر آپ نیچرل لائف کی طرف چلے گئے ہیں, اگر آپ کچھ لوگوں نے تو بلکہ امریکہ میں کہا کچھ ہمارے مفکرین انہوں نے ویلیج بنا لیے ہیں, گاؤں بنا لیے ہیں کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں. ہم اس دنیا کی جو جدید ٹیکنالوجی اس سے ڈسکنیکٹ ہو سے اس کی علیحدہ ہو کے ہم لائف گزارتے ہیں. تو وہ جو اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں, جب اللہ کے نبی نے کہا تھا جب وہ دجال ہے تو آپ نے پہاڑوں کی طرف سفر کرنا ہے, تو ایک صحابی کہتے ہیں میرے پاس بکری ہوگی, کہتے وہ نیچرل. تو کچھ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے کہیں نہ کہیں اس کی اعلیٰ کار بنے گی اور اس کے ذریعے وہ ہر انسان کو کنٹرول کرے گا. لہٰذا اگر آپ, ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ تو سورہ کہف میں کہا گیا سیدھا سیدھا کہ جو لوگ سورہ کہف کی 10 آیات اپنا معمول رکھیں گے وہ اس کی شر سے محفوظ رہیں گے. دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر ہمیں پتہ ہے دجال کی یہ اس کی نشانیاں ہیں, یہ علامتیں ہیں, یہ خوبیاں ہیں, تو اگر ہمارے اندر ایمان کی حرارت کا میں ایسے ذکر کروں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں اللہ نے کہا کہ اپنے آگ میں کود جاؤ تو ظاہری طور پہ تو ڈر گیا, لیکن ان کے اندر ایمان تر کہ اللہ نے کہا جبرائیل آیا تو ان کا جی تمہارے رب کا حکم رب کا حکم ہے میں کودتا ہوں. بیوی حاجرہ کو جب مکہ مدینہ چھوڑنے وقت کہا کہ میں نے کہا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے, کہتے رب کا حکم ہے, کہتے رب کا حکم پھر تو آپ چھوڑ دیں. اسماعیل پیدا ہو گئے تو ابراہیم کیا کرتے اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے کہ مجھے بار بار خواب آ رہا ہے تو مجھے ذبح کرو, کہتے ابا جان یہ آپ کی بات ہے رب کی حکم بات ہے, وہ کہتے یہ رب کی حکم مجھے ذبح کر دیں. اگر جب ہمارے اندر ایمان کا یہ حرارت ہوگی, یہ جذبہ ہوگی, یہ طاقت ہوگی, تو پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, پھر ہم مقابلہ کر سکیں گے. جب ہمیں پتہ یار یہ رب کی طرف سے اور رب ہماری آزمائش لے رہا ہے, جب ایمان ہماری رگوں میں ہوگا, ہماری روحوں میں ہوگا, پھر ہمارے لیے آسان ہے اس کا مقابلہ کرنا. اب مسئلہ یہ جب آئے گا دنیا ساری اس کی پوری دنیا کا رول کر لے گا, پوری دنیا پر رول کرنے کے بعد بیٹا یہ آئے گا مکہ مدینہ شریف کے باہر آ جائے گا, یہ مدینہ شریف مکہ شریف کے اندر نہیں جا سکے گا, باہر ایک ریتلی سی جگہ ہوگی وہاں سے دھس جائے گا آ کے. یہ 2-4 دفعہ جب پاؤں مارے گا تو مدینہ شریف میں جتنے بھی کافر اور غیر ایمانی لوگ ہیں وہ دوڑ کے اس کے پاس چلے جائیں گے. مدینہ پاک ہو جائے گا, وہاں پہ صرف پاک لوگ ہوں گے. دوسرا مدینے کے ہر گھر پہ فرشتے تلواروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ کوشش کرے گا, زور لگائے گا, لیکن یہ وہاں نہیں جا سکے گا. یہ پوری کوشش کرے گا, وہاں نہیں جاتے, لیکن اپنی شکتیوں, اپنی طاقتوں, اپنے جو جھوٹے اس کے بعد معجزات ہوتے ہیں, پوری دنیا کے جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے ان کو یہ توڑ چکا ہوگا, ان کا اپنا فالوور بنا چکا ہوگا, اور پوری 40 دنوں میں پوری اس کی حکومت ہوگی. اسی دوران امام مہدی کا جب ظہور ہوگا, تو امام مہدی ظہور جب دمشق میں جائیں گے فتح کے لیے, تو دمشق میں جب صبح کا وقت ہوگا تو صبح کے وقت نا نماز کی اقامت ہو رہی ہوتی ہے, تو آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام ان کا ظہور ہوگا. دمشق کی مسجد آج بھی وہ موجود ہے, اس کے مشرق کی جو مینار ہوگا اس کے اوپر وہ ظہور ہوگا. وہ نیچے اتریں گے, اور نیچے اتریں گے تو ان کے بالوں سے نا پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے. پانی کے قطرے, اس کا لاجک یہ ہے کہ اگر ہم سٹی میں جائیں تو پہلے آسمان پہ بھی پانی ہے, دوسرے آسمان پہ بھی پانی ہے, تیسرے آسمان پہ بھی پانی ہے, چوتھے آسمان پہ بھی پانی ہے, 5ویں پہ بھی, 6ٹھے پہ, اور رب کریم کا جو عرش عظیم وہ پانی, کیونکہ وہ اوپر سے اتریں گے. وہ جب اتریں گے تو امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم میں آیا آپ امامت کریں, تو کہیں گے اب میں امامت نہیں کروں گا, جو آخری نبی ہیں اب ان کا دور ہے, آپ امامت کریں, میں آپ کے پیچھے جماعت پڑھوں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جو دجال ہے اپنی کافرانہ طاقتوں سے, سازشوں سے, شکتیوں سے, پاوروں سے, اپنے معجزات یا اپنے کرشم و کرامات سے جب پوری دنیا کو بیوقوف بنا چکا ہوگا, یعنی کہ زندگی موت تک قادر ہے, زندگی دے رہا, لوگوں کو موت دے رہا, مردے زندہ کر رہا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا, اگر ہم ماضی میں جاتے, جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, سورہ آل عمران میں سارا واقعہ ملتا ہے, انہوں نے دعویٰ کیا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کہ جو اس وقت قوم تھے, انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے, تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ دکھائیں. تو آپ نے جو وہاں پہ جو 4 معجزے دکھائے تھے, مٹی پکڑ کے آپ نے اس کو نا چمگادڑ بنا کے وہاں میں اڑا دیا. جانور پہلے بنایا, دوسرا بنا, کہتے یہ تو سارے کر لیتے, کوئی اور کام کرے. آپ نے کہا کہ میں اپنا دوست جو فوت ہو گیا نا, آزر اس کا نام تھا, میں اس کو زندہ کرتا. اس کی قبر پہ گئے, کہا کہ زندہ ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. اس کے بعد ایک عشر لینے والا بندہ تھا, اس کی بیٹی کو زندہ کیا, تو کہنے لگے یہ تو کوئی کمال نہیں, آپ زندے کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایک دن میں آپ 40 کوڑیوں کو, اندھوں کو بنائی دے چکے تھے, کوڑیوں کو ٹھیک کر چکے تھے. یہ فائنل تھا جب آپ کہتے ان کو کہ میں اب آپ کہتے ہیں, وہ کہتے کوئی ایسا بندہ زندہ کرے جس کو فوت ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہوں. یہ تو آپ نے
قریب فوت ہوئے, تو پھر آپ نے نوح علیہ السلام سام ان کے بیٹے سام کو جو 2-3 ہزار سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا ہے, اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے کہتے کھڑے ہو جاؤ. واہ, وہ کھڑے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے, میں یہاں یہ بیان کروں گا یا یہ آج سے درخواست کروں گا کہ اللہ کی جب ہم تخلیق دیکھتے رہے تو ہر نبی کے پاس ایک غیر معمولی پاور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اندھوں کو نور دے رہے ہیں, کوڑیوں کو زندگی دے رہے ہیں, شفا دے رہے ہیں, سب ٹھیک کر رہے ہیں نا. اب اللہ جب یہاں پہ زمین پہ جب یہ آ گیا, کہتے ہیں دجال آ گیا, دجال نے اپنی کافرانہ سازشوں سے پوری دنیا کو فتح کر لیا, تو پھر اللہ کی ذات نے اپنا سب سے بڑا کھلاڑی, سب سے بڑے جو ان کے نبی تھے جن کے پاس ان سے بڑی پاوریں تھی, ان کو زمین پہ اتارا. جب وہ اترتے ہیں مچھلی, اور وہ اوریجنل پاور تھی. یہ تو فریب تھا, دھوکہ تھا, جھوٹ تھا, یہ وقتی یہ بات ٹیسٹ کے لیے تھا. یہاں اگر اب بعض لوگ یہ سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتیں کیوں دیں؟ طاقتیں اس لیے دیں کہ کمزور ایمان والوں کو پرکھا جا سکے. بھٹی صاحب, میں یہاں پہ یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور آج ہم لوگوں کو اپنی انفارمیشن شیئر کرنا اور اپنے مسائل کا فوری طور پر حل کرتے ہوئے دیکھنا آڈ نہیں لگتا, بلکہ ہم تھینکفل ہوتے ہیں اس چیز کی. اچھا, یہ ہمارے ذہن میں سوال تھا, سرچ کیا, جواب آ گیا, تو ہم فوری طور پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی تو بہت بڑی چیز ہے. جو میں آپ کی باتوں سے سمجھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دجال ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہوگا. اس کے پاس آج کل کی ہی ٹیکنالوجی اتنی ہیوج کوانٹٹی میں اور اتنی واضح طور پر ہوگی کہ ہم لوگ مجبور ہو جائیں گے وہ چیزیں بلیو کرنے. ہم اس دور میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جس موبائل فون میں, جس انسٹرومنٹ میں, جس ہمیں کو الیکٹرانک کو چیز ملتی ہے جس میں میکسیمم چیزیں ہوتی ہیں, ہم اسے حیران ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ موبائل فون میں جس میں میکسیمم ڈیٹا ہے, وہ تصویریں بنا رہا ہے, وہ میپس بنا رہا ہے, وہ کارٹون بنا رہا ہے, وہ فلمیں بنا رہا ہے, وہ ساری کر رہے ہیں, ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ریئل میں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں, یہ جو ٹیکنالوجی اپنے نقطہ عروج پہ پہنچ جائے گی, تو جب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا سرگنا بنے گا آگے. تو کہیں نہ کہیں اس وقت ہمارے چاروں طرف دجالیت اپنے پورے کروفر کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہ دجالیت ہی تو ہے نا کہ ہر بندہ ان کی رینج میں, دیکھیں نا, یہ بندہ تصور کر سکتا ہے کہ دنیا اس خطہ عرض پہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جتنے بھی انسان ہیں سارے ان کی رینج میں ہیں, سارے ان کو جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کب کون کہاں جا رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے. اچھا, جب اس نے اپنا کروفر, اپنا کافرانہ جال بچھا دیا, زمین پہ اپنا قبضہ کر لیا, 40 دن ہو گیا, پورا اس کی ہر طرف اسی کا ڈنگا بج رہا ہے, وہ خدا بن کے پھر رہا, میں جو کروں گا وہ کروں گا, کسی کو زندگی دے رہا ہے, کسی کو موت دے رہا ہے, عورتوں کو حسن دے رہا ہے, عورتوں کو جوانی دے رہا ہے, ان کے بچے دے رہا ہے, سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پرکھنے والا کام تھا, جو مومنین تھے وہ مکہ مدینہ میں رہ جاتے ہیں, باقی سارے لوگ جو کفر کا ساتھ ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ ٹائم آتا ہے جب اللہ کہتا ہے کہ اس نے جو ڈیوٹی دینی تھی دے لی ہے. پھر اللہ اپنے سب سے بڑے کھلاڑی چلوں گا, ہمارے سب پیغمبر جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اتارتے ہیں, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقتوں اور اس کی طاقتوں میں فرق کتنا بڑا ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لیں گے, ان کی سانس کی خوشبو سے یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, مہدی علیہ السلام ساتھ ہیں ان کے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیتے ہیں, ان کی سانس سے جو خوشبو نکلتی ہے, جب یہ اس تک پہنچتی تو یہ نمک کی طرح جیسے پانی میں نہیں پگھلتا, یہ پگھلنا شروع ہوتا ہے. پھر دوسری بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھتے ہیں نا, انہوں نے ابھی اپنا کوئی کرشمہ, کوئی معجزہ, کوئی کرامت, کوئی غیر معمولی طاقت تو شو ہی نہیں کی. بڑے جو ہستی ہیں ان کا دیکھیں, ان کے کرامت یا معجزے یا ان کے کرشمے میں فرق کیا, اور یہ کام کھلاڑی جو جھوٹا فراڈی فریب جو سارا, اس کے کیا فرق ہے کہ وہ صرف جو سانس لیتے ہیں نا, ان کی سانس کا فلو جب جاتا ہے نا تو اس تک جب پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سارے جو بچے امتی بچتے ہیں نیک لوگ, وہ کوئی خان ہوتی ہے, اس میں گھس جاتے ہیں, جا کے اس میں گزرتے ہیں. اس سے پہلے میں چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ آقا کریم کے دور میں نا ابن سیاد نامی بندہ تھا. تو اس کے بارے میں صحابہ کرام اکثر کہتے تھے کہ جو آقا کریم نے ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ غیب کی باتیں بتائے گا, سب کچھ بتائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. وہ یہودی تھا, بعد میں مسلمان ہو گیا. تو جب مسلمانوں نے آقا کریم سے کہا کہ جو ابن سیاد ہے نا, بعض جگہ پہ صاف نام آتا ہے, بعض جگہ صاف آتا ہے, ابن سیاد کا نام بھی آتا ہے, کہ آقا کریم وہ کیا کہتے ہیں, وہ دجال ہے. اچھا, یہ آقا کریم کے دور کی بات ہے کہ وہ دجال ہے. تو آقا کریم اس سے ملنے گئے. آپ حیران ہوں گے کہ اس کی امپورٹنس کہیں نہ کہیں تھی, تو ملنے گئے. اور اس میں آتا ہے کہ جب آپ اس سے ملنے گئے تو کسی نے وہ کہانت کا علم جانتا تھا, قدرتی تھا یا اس نے کچھ سیکھا تھا, وہ لوگوں کے بارے میں باتیں بتا دیتا تھا کہ تم یہ ہو. تم اس کے پاس عام انسانوں کی نسبت غیر معمولی کچھ طاقتیں تھیں جو روٹین میں لوگ نہیں کر سکتے, وہ کر رہا تھا. آقا اس کے پاس جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے آقا قریب کہتے ہیں اسے کہ بتاؤ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں. سوچنے والی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ دخ کوئی چیز سوچ رہے ہیں. تو آقا کریم کہتے ہیں کہ اس نے صحیح کہا تھا, میں دھوئیں کے بارے میں, دخان کے بارے میں سوچ رہا تھا.
یعنی کہ ابن سعد جو بندہ تھا وہ اس دور میں آقا کریم کے تھا، تو اس کے بعد پھر اس نے کچھ اور باتیں کی اور سوال کیے، تو آقا کریم نے کہا کہ اس کے پاس غیر معمولی کوئی چیزیں ہیں. ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ ایک دفعہ وہ مسلمان ہو گیا، ایک دفعہ ہم حج پہ جا رہے تھے، تو وہی ابن سعد جو ہے نا جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے کہا تھا اگر مجھے شک پڑتا ہے یہ دجال میں اس کو قتل کر دوں، تو آپ نے کہا اگر دجال ہے تو تم سے قتل ہونا نہیں، اگر دجال ہے تم سے قتل ہونا نہیں، اگر نہیں ہے تو تم پہ گناہ آ جائے گا. کہتے ہیں ہم حج پہ جا رہے تھے تو یہ مسلمان ہو گیا تھا، تو یہ نا ساتھ آ رہا تھا وہاں پہ نا ہمارے، یہ تو ایک دم نا گرمی بڑی پڑی، تو میں نا بیٹھا ہوا تھا، میں اسے کوشش کر رہا تھا یہ میرے سے دور ہو جائے، یہ میرے پاس نہ ہے. صحابہ کرام یہ مشہور تھا کہ یہ دجال ہی ہے، تو وہ نا دور ہو جائے، دور سے دیکھ لیا تو اس نے بکری کا دودھ دھویا اور آ کے نا کہتے کہ مجھے پیش کیا، کہتا ہے کہ یہ دودھ آپ پی لیں. تو کہتے میں تو ڈرا ہوا تھا، میں کہا میں دودھ نہیں پینا، نہیں میں نا گرم دودھ ہے میں نے نہیں پینا. تو کہنے لگا تو مجھے دجال سمجھتے ہو نا، میں آج ثابت کروں گا میں دجال نہیں ہوں. ان کا آقا کریم نے کہا تھا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے. آقا کریم نے کہا تھا کہ دجال ہے نا اس کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو آقا کریم نے مسلمان نہیں ہوگا، میں تو مسلمان ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں. آقا کریم نے کہا تھا وہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوا، میں تو مکہ مدینے میں داخل ہو گیا. تو پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا اللہ سے. لیکن اس بارے میں افواہ جو ابن سعد کے بارے میں تھی کہ وہ ایک غیر معمولی بندہ تھا جو کہانت جانتا تھا، جو غیر مری علوم تک اس کی رسائی تھی، پر اسرار علوم تک رسائی تھی. وہ بعض کو بات کر لیتا تھا کہ یہ ہے، لیکن نہ وہ کنفیوژن ہو نہیں رہا. جب واقعہ ہرا ہوا تو واقعہ ہرا کے بعد وہ غائب ہو گیا. مفسرین ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطان ہو اور انسانی روم میں آ گیا ہو، لیکن آج بھی لوگوں کو نالج تو ہے، پر اسرار معمے کے طور پہ واقعہ ہرا کے بعد وہ غائب ہو گیا. اب ہم بات کر رہے تھے دونوں، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دجال اپنی پاور میں ہوتا ہے تو وہ سانس لیتے، پھر جب دیکھتے ہیں وہ سامنے کھڑا ہے تو اس کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ان کی سانس، اس کے منہ سے سانس لینی، دیکھیں اللہ جب کریشن کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے بیٹا، جب اللہ اپنے جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی غیر معمولی چیزیں کریٹ کرتا ہے. کہتا ہے اتنی بڑی یہ چیز بنی پھرتی ہے، یہ تو میں اس کو کس طرح مانوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے، ان کے سانس لینے سے آواز سے ادھر وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے. وہ پاس جاتے ہیں، جا کے پھر نیزہ مار کے اس کو نا جنم حاصل کر دیتے ہیں. جنم حاصل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا اگلا جو میں آتا ہے کہ 40 سال حکومت کرتے ہیں انہی معجزات کے ساتھ، 40 سال حکومت کرتے ہیں. پورا عرض پہ فراوانی اناج کی، رزق کی، اتنا پیسہ، اتنا اناج ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں ہوتے. ارے واہ، 40 سال حکومت، اولاد بھی ہوگی، بچی ہوگی، شادیاں ہوں گی. اور قرآن میں بڑا نا حیرت اور حسرت اور بڑا رشک سے دیکھتا ہوں کہ کیسا اچھا زمانہ ہوگا کہ دنیا میں فساد ہی کو نہیں، جھگڑا کو نہیں، جنگ کو نہیں، فتنہ کو نہیں، رولا پوری دنیا پر حکومت کریں گے، پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. اور حکومت کرنے کے بعد مدینہ شریف میں ان کا انتقال ہوگا. اور بہت ساری دوسری بات ہے کہ آقا کریم کے حجرہ مبارک کے اندر ان کی وہ تدفین ہوگی. اور جب قیامت کو سور پھونکا جائے گا تو آقا کریم کے ساتھ وہ بھی وہاں سے اٹھیں گے. تو یہ دو جو، ایک تو کافر جو دجال تھا، اس کی کرشماتی طاقتیں، اس کی پراسرار طاقتیں، اس کا پراسرار وجود، خدائی کا دعویٰ، امامت کا دعویٰ، اور مقابلے پہ عیسیٰ علیہ السلام جب آتے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کس طرح اس کی اپنے سانسوں کی خوشبو سے اس کو جنم حاصل کرتے ہیں اور زمین پھر اس سے پاک ہوگی. لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ اگر فتنہ دجال کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ فتنہ دجال کیا ہے، اس کی طاقتیں کیا ہے، اس کے معجزات کیا ہے، اس کے کرشمے کیا ہے، اس نے کہاں سے آنا ہے، اس کی پاور کیا ہے، ہر انسان تک اس کی رسائی. یہ جو سب سے بڑی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کرۂ ارض پہ جتنے بھی گھر ہیں ہر گھر کے وہ داخل ہو جائے گا. تو آج کل کہیں نہ کہیں وہ چاہے اس ٹیکنالوجی کو یوز کرے آ کے، چاہے وہ واٹس ایپ کو استعمال کرے، فیس بک کو استعمال کرے، انسٹاگرام کو، 4K کو، اور ٹیکنالوجی اگلی آ جائے، ہر انسان تو رینج میں ہے، ہر انسان کا ڈیٹا اس کے پاس ہے، ہر انسان کو جو چاہتا کرے گا. اور آج کا جو مٹیریلسٹ انسان ہے، مادہ پرست انسان ہے آج کا، اس کے اندر ایمان کی حرارت اتنی کمزور ہو گئی ہے، جو موجودہ جو چمک دمک ہے روشنی، اس کی سائنس کی ترقی کی، اس میں اتنا کھو گیا کہ یہ ایمان سے دور ہو گیا. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا جو نیک لوگ ان کی صحبت میں رہنا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت. سورہ کہف جو اس کو متواتر پڑھنا، سورہ کہف میں صحابہ کہف کا جو واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سر شو کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات صحابہ کہف کو 309 کتنے سال زندہ سلا کے زندہ رکھ سکتا ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے نا، جس طرح ان کو زندہ رکھ سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ ان تعلیمات جو وہ تعلیمات پڑھے گا اس کو اندر ہوگا. دوسری بات، جن کو لوگوں کو پہچان ہوگی نا جب وہ آئے گا کافر ہوگا، اور پہچان انہیں کو ہوگی جو اسلام کے قریب ہوں گے، جن کے اندر ایمان ہوگا، جن کے اندر نور ہوگا، جن کے اندر ہدایت ہوگی، جو آقا کریم کی ہدایت، جو علماء دین کے پاس ہوں گے. جو ان کے پاس نہیں ہوں گے وہ اس کو نہیں پہچان سکیں گے، اس کی جال میں آ جائیں گے، اور جال میں آنے کے بعد ان کی دنیا بھی خراب ہوگی، ان کی آخرت بھی خراب ہوگی.
بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت خوبصورت وسیع انداز میں آپ نے دونوں چیزوں کو بالکل 100% کلیریفائی کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. دیکھیں ہمارے پاس احادیث کی روشنی میں بہت ساری ایسی دعائیں بھی سامنے آتی ہیں, جس طرح سورۃ کہف کا ذکر کیا, اس کی پہلی 10 آیات جو شخص یاد کر لے گا دجالی فتنے سے دور رہے گا. نیک جو عالم دین ان کی صحبت میں رہیں اور فتنہ دجال کو پڑھیں. بالکل ایسے ہی ہے, اس کو اگنور نہ کریں, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا ہی ایک بہت بڑا نام ہے. آج اس کے اثرات جگہ جگہ پھیل چکے ہیں, اور شاید ہم لوگ ٹیکنالوجی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ واقعی میں جب دجال سامنے آئے گا تو ہمیں اس میں کوئی چیز معیوب نظر نہیں آئے گی, تو ہم اس کے فتنے میں ڈوبتے جا سکتے ہیں. تو آپ لوگ آج کے پروگرام سے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے سیکھی بھی ہوں گی. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہوتا ہے تو کامنٹس میں ضرور پوچھیں, ہم بھٹی صاحب کو پھر سے تکلیف دے دیں گے اور ان سے آپ کے جوابات ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی سما اسٹوریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.